الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جب تک اللہ نے آپ کو رسول نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے کچھ ایسی رسومات تھی اور ایسی باتیں مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی جو بالکل اسلام کے یا وہ شریعت کے خلاف باتیں تھیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ ان باتوں کو اور ان رسموں کو ختم کر دیں۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ ایسی رسومات تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ ان رسومات کا خاتمہ کریں۔ اللہ نے ان رسومات کا خاتمہ کیا ہے، لیکن اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان رسومات کا خاتمہ کیا ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے زید بن حارث یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے تو اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ صحابہ کا ذکر کیا ہے، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کے تذکرے کیے ہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کے کمالات بیان کیے ہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کی تعریفیں کی ہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ صحابہ کے تذکرے تو آپ کو پورے قرآن کے اندر ملیں گے، لیکن نام صرف ایک صحابی کا ملے گا۔ اللہ نے نام صرف ایک صحابی کا ذکر کیا ہے، اور اس صحابی کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس صحابی کا نام بھی شاید اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے ایک رسم مٹانا چاہتے تھے، ایک رسم اللہ نے ختم کرنی تھی، اس لیے اللہ نے اس صحابی کا ذکر کیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ رسم کو انسان توڑ دے، رسم کو انسان ختم کر دے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ رسم کو توڑتے ہیں، رسم کو ختم کرتے ہیں، برادری کے لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ناراض ہوتے ہیں، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، باپ بھی ناراض ہوتا ہے، بھائی بھی ناراض ہوتے ہیں، دوست بھی ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے رسومات کو کیوں توڑا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، رسومات کو توڑنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے کہ میرے نبی رسومات کو توڑتے تھے، اپنے طریقوں کو جاری کیا کرتے تھے۔
حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکاظ بازار کے اندر بکے اور بکتے بکتے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول کے غلام بن گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید کو غلام نہیں بنایا، آپ نے ایسا معاملہ کیا جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ محبت والا معاملہ نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کو وہ شفقت نہیں دے سکتا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفقتیں دی، جو محبت آپ نے دی وہ ایک باپ اپنے سگے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو لوگ کہا کرتے تھے یہ زید بن حارث نہیں، یہ زید بن محمد ہے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے زید بن محمد۔ اب زید بن حارث نہ رہے، اب وہ زید بن محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ رسم تھی، رسم یہ تھی کہ جو آدمی کسی لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، جیسا اللہ کے رسول نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید حضور علیہ السلام کے متبنہ ہے، آپ کے لے پالک ہے، آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مشرکین کا یہ دستور تھا، ان کا یہ رسم تھا کہ جس کو وہ اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، منہ بولے بیٹے کی جو بہو منہ بولے بیٹی کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اس کو حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ جس طرح حقیقی بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ اگر منہ بولا بیٹا اس کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو اسی طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح اپنے سگے بیٹے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو نہیں، وہ آپ کی اپنی بہو نہیں۔ اگر منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دے یا منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو آدمی اپنے اس منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ رسم توڑنی تھی اور لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا تھا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس رسم کو توڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ زید بن حارث وہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے قانون یہ بیان کیا، فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جن کو تم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کی بیویاں تمہاری حقیقی بہو نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت زید بن حارث نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ لوگوں سے یہ ڈرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لی ہے، شادی کر لی ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زوجناکہا، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ جب حضرت زینب سے نکاح ہو گیا اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ زید کی جو بیوی تھی وہ حضور علیہ السلام کی حقیقی بہو نہیں تھی۔ جب حقیقی بہو نہیں تھی تو طلاق دینے کے بعد اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ نکاح کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اب میں اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ لوگ کہتے تھے
کہ حضرت زید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید کے والد ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید کے باپ ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر الفاظ کی ادائیگی کے اندر کہیں آپ کو بے ادبی نظر آئے تو آپ اس کو میری کم فہمی پر، کم علمی کے اوپر محمول کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید کے بھی باپ نہیں۔ جب زید کے باپ نہیں، زید کے والد نہیں، تو حضرت زید کی جو بیوی تھی وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بہو نہیں ہوئی۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی بہو نہیں، زید نے طلاق دے دی، پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیا، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، آپ نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ کسی مرد کے باپ نہیں۔ جب مرد کے باپ نہیں تو حضرت زید کے بھی باپ نہیں۔ جب زید کے باپ نہیں تو زید کی مطلقہ بیوی سے آپ کا نکاح کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، تو جب کسی مرد کے باپ نہیں تو حضرت زید کے بھی باپ، حضرت زید کے بھی باپ نہیں۔ جب زید کے باپ نہیں تو زید کی جو بیوی تھی جن کو وہ طلاق دے چکے تھے ان سے نکاح کرنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے یہ رسم توڑی تو کسی اور کے ذریعے توڑ دیتے ہیں، کسی صحابی کے ذریعے اللہ یہ رسم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ رسم ہم نے توڑنی تھی، اپنے رسول کے ذریعے توڑنی تھی۔ پھر سوال پیدا ہوا، رسول کے ذریعے توڑنی تھی، اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور رسول آ جاتا، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے ذریعے رسم کو توڑنا تھا، آپ کسی اور پیغمبر کے ذریعے، کسی اور رسول کے ذریعے اس رسم کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ تو رسول ہی آخری ہے، یہ تو نبی ہی آخری ہے، اس کے بعد کسی اور پیغمبر اور رسول نے آنا نہیں، رسم توڑیں گے تو اس آخری پیغمبر کے ذریعے توڑیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید کے بھی باپ نہیں۔ جب زید کے باپ نہیں، زید کے والد نہیں، تو حضرت زید کی جو بیوی تھی وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بہو نہیں ہوئی۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی بہو نہیں، زید نے طلاق دے دی، پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیا، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، آپ نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ کسی مرد کے باپ نہیں۔ جب مرد کے باپ نہیں تو حضرت زید کے بھی باپ نہیں۔ جب زید کے باپ نہیں تو زید کی مطلقہ بیوی سے آپ کا نکاح کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو تاریخ کے اندر پڑھا ہے، ہم نے تو سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہے، حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 صاحبزادے ہیں، قاسم، طیب، طاہر، یہ تینوں بیٹے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دیے تھے آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، اور ایک بیٹا جس کا نام حضرت ابراہیم ہے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ نے آپ کو نصیب کیا تھا۔ آپ کے 4 بیٹے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں۔ ہم نے تو سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بیٹے ہیں، طیب ہے، طاہر ہے، قاسم ہے، ابراہیم ہے، تو بیٹے تو اللہ کے رسول کے موجود ہے، اللہ کے رسول ان مردوں کے باپ تو ہے۔ علماء فرماتے ہیں مرد اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے، جو جوان ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کے یہ 4 بیٹے یہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، اور جو آپ کے بیٹے تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ بچپن ہی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سب کا بچپن ہی کے اندر انتقال ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تو پھر آپ میں شفقت بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی مرد کے باپ نہیں تو پھر آپ میں شفقت بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی اولادیں ہوتی ہے، جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت شفیق ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ شفقت والے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ محبتیں کرتے ہیں۔ جن کی اولاد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے سفاک اور درندے اور ایسے ظالم بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ندیوں کے اندر بہا دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے اپنے 3 بچوں کو ندی کے اندر جو ہے بہا دیا، یا ان کو نہر کے اندر جو ہے ڈال کے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، قاعدہ اکثر یہ ہے کہ جو باپ بن جائے، جس کی اولاد ہو جائے، اس کے دل کے اندر نرمی بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ آدمی صاحب اولاد نہیں ہوتا، جس کی اولاد نہیں ہوتی اس میں اتنی شفقتیں بھی نہیں ہوتی، وہ بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا، اتنی شفقتیں بچوں کو نہیں دیتا جتنا ایک باپ دے سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور علیہ السلام کسی مرد کے باپ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ میں شفقت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ، جسمانی باپ تو نہیں لیکن روحانی باپ ہے، پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کا جو رسول ہوتا ہے اس کے اندر جو شفقت ہوتی ہے وہ ایک باپ سے 1000 گنا زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ کسی مرد کے جسمانی باپ تو نہیں۔ آپ یہ تو سوال کر سکتے تھے کہ جب کسی مرد کے باپ نہیں تو آپ میں شفقت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کسی مرد کے باپ تو نہیں لیکن اللہ کے رسول ضرور ہے، اور اللہ کے رسول کے اندر جو شفقت ہوتی ہے وہ ایک جسمانی باپ کے اندر بھی وہ شفقت نہیں پائی جاتی۔ وہ شفقت ایک باپ کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول میں چلیں، شفقت تو ہوگی، نرمی تو ہوگی، محبت تو ہوگی، لیکن شاید وہ محبت اور وہ نرمی جو ہے کمال کے درجے کو نہیں پہنچی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ صرف اللہ کے رسول نہیں، وہ آخری نبی ہے، وہ آخری رسول ہے، وہ آخری پیغمبر ہے۔ اس کی جو شفقتیں ہیں، اس کی جو محبت ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو چیز انتہا کو پہنچ جاتی ہے وہ کامل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کے اندر جو شفقت ہے، میرے نبی کے اندر جو محبت ہے، میرے نبی کے اندر جو رحمت ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے، وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمتیں بھی پوری دی تھی، شفقتیں بھی اللہ نے پوری دی تھی۔ اللہ نے صرف رسول نہیں بنایا بلکہ خاتم الرسل بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء والمرسلین بنایا۔ آپ آئے تو بعد میں ہے لیکن آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے۔ آپ کا مقام، آپ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے نرالا ہے، سب سے بالا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے اتنی گفتگو کی ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کسی عالم کا بنایا ہوا نہیں، یہ مولیوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بنایا ہے، اس کو بتایا ہے۔ علماء اور مولوی حضرات صرف تمہیں وہ مسئلے بتاتے ہیں، مسئلے بناتے نہیں ہیں۔ علماء اپنی طرف سے مسئلے نہیں بناتے، علماء قرآن اور حدیث کے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کیا ہے؟ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر آئے گا؟ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے اندر انتظام کو چلانے والے، سیاست کرنے والے جو تھے وہ انبیاء تھے، وہ پیغمبر تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آتا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے
بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے رسولوں کا سلسلہ آپ پہ ختم کر دیا، نبیوں کا سلسلہ اللہ نے آپ پہ ختم کر دیا۔ یہ عقیدہ میرا نہیں، یہ مولویوں کا نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ میرے نبی کے فرمان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو اپنانا یہ ایمان ہے، اس عقیدے کو چھوڑنا یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے۔ جو اس عقیدے کو چھوڑ دے گا، جو اس عقیدے کو جس کی فکر نہیں کرے گا، اس کا ایمان خراب ہوگا، وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا۔ آج یہ جو قانون آپ کے ملک کے اندر بنا ہوا ہے 1974 کے اندر، 1974 کے اندر، اس سے پہلے تو تمام علماء کا اتفاق تھا، سب علماء نے فتوے بھی دے دیے، سب علماء نے اتفاق بھی کیا کہ مرزا غلام قادیانی وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، بڑا جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ ہم مرزا غلام قادیانی کو دجال، کذاب اور کافر سمجھتے ہیں۔ علماء کا فتویٰ بھی تھا 1974 کے اندر، آپ کی نیشنل اسمبلی نے قانون پاس کیا اور متفقہ طور پہ یہ قانون پاس کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اور اس پہ ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کافر ہیں۔